بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ سامعین کرام، ہم ایمان بالملائکہ فرشتوں پر ایمان سے متعلق آج فرشتوں کے بعض وظائف یعنی ان کی جو ڈیوٹیز اور کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سپرد کی گئی ہے ان سے متعلق کچھ جانکاری حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو افرادی یعنی انفرادی طور پر اللہ نے کچھ کام دے رکھے ہیں، اور کچھ گروہ اور جماعتیں ہیں فرشتوں کی جن کے ذمے کچھ کاموں کو کیا ہے۔ آئیے ہم اس سلسلے کی کچھ تفصیل جانیں۔ میرے سامنے جو مذکرہ ہے اس میں صاحب مذکرہ کہتے ہیں اس عنوان کو بیان کرنے کے بعد کہ فرشتوں کے وہ تفصیلی کام، ان کے وظائف جو فرشتوں کے افراد یا معین گروہوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ چنانچہ اس عنوان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا باب ہے، ھذا باب کبیر۔ کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا کہ اس کا حصر کر سکے، یعنی اس کا پورا گھیراؤ کرے کہ کون کون سا کام کون کون سے فرشتے کرتے ہیں۔ بغیر نام کے بھی سارے کاموں کا شمار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی قلم اس کا ادراک کر سکتی ہے، قلم کے دائرے میں بھی یہ بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس پر زبانیں عبور حاصل کر سکتی ہیں کہ ان تمام کاموں کو گھیر کر بیان کر دیں۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہم ان میں سے فرشتوں کے بعض اہم قرآن و حدیث میں مذکور کاموں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلا کام جس کا تذکرہ انہوں نے کیا وہ ہے الوحی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وحی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں آ رہے ہیں۔ اللہ کی وحی جو فرشتہ لے کر آتا ہے رسول کے پاس، اور رسول اس کے ذریعے سے امت کو یا انسانوں کو تعلیم پہنچاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ غور کیجئے کہ اصل ایمان اللہ ہے، اللہ کے پاس سے کسی چیز کو وحی کو لانے والا کون ہے؟ فرشتہ۔ اس لیے اللہ پر ایمان کے بعد فرشتے کا ذکر کیا گیا۔ فرشتہ کیا لے کر آتا ہے؟ اللہ کی کتاب یا شریعت۔ اس لیے فرشتے کے بعد ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں کتاب کا تذکرہ ہے جو ہم آگے تفسیر پڑھیں گے، اور پھر فرشتہ اس کتاب یا وحی کو لے کر کس کے پاس آتا ہے؟ رسولوں کے پاس آتا ہے۔ اس لیے چوتھے نمبر پر رسولوں کا ذکر کیا گیا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، پہلے اللہ، و ملائکتہ فرشتے، و کتبہ کتابیں، و رسلی اور اس کے رسول۔ چنانچہ سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ فرشتوں کے کاموں میں سے ایک متعین کام جو ایک فرشتوں کے ایک سردار کو دیا گیا وہ وحی کا کام ہے، اور یہ ان کاموں میں سب سے عظیم کام ہے، اس لیے کہ یہ وحی جو ہے یہ انسانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسالت اور اس کا پیغام ہے، اور اس میں تمام انسانوں کی اصل زندگی ہے۔ وحی الہی اگر نہ ملے تو انسان کی روح مردہ ہوتی ہے۔ جسم روح کی وجہ سے زندہ ہوتا ہے، لیکن روح خود کس وجہ سے زندگی پاتی ہے، یا انسان کی معنوی زندگی کس پر منحصر ہے؟ اللہ کی ہدایت اور وحی پر۔ تو چونکہ اس وحی میں لوگوں کے دلوں کی زندگی ہے، اور اس بات کا انحصار کہ انسان کی درستگی، اصلاح اور فلاح وحی کی تابع داری پر منحصر ہے، اس لیے اس کائنات میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی، پیدا کی اور انسانوں کو عطا کی بطور نعمت کے، ان تمام نعمتوں میں سب سے زیادہ ضروری، سب سے اہم وحی الہی کی نعمت ہے، ہدایت کی نعمت ہے۔ چنانچہ اسی بات کو یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ سب سے عظیم کام ہے فرشتوں کا جو اللہ نے سپرد کیا ہے، اس لیے کہ اس وحی پر لوگوں کے دلوں کی، روح کی زندگی بھی منحصر ہے، ان کی اصلاح بھی منحصر ہے، اور یہی وحی الہی ہے جس کی تابع داری کر کے بندے حقیقت میں اللہ کے بندے بنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب انسان بنتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ہدایت بھی مشتمل ہوتی ہے اس وحی میں،
جس پر چل کر بندہ رب العالمین کے جوار رحمت میں پہنچتا ہے. اللہ الذی یسلک بہ لرب العالمین، یعنی اسی پر چلنے، اسی ہدایت کو اختیار کر کے بندہ اللہ رب العالمین کی قربت پاتا ہے. اب یہ کام وحی لانے والا جو کام ہے یہ پہلے بھی گزر چکا اور بہت عام سی بات ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام ہے. جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، من ولی کا من الملائکہ، فرشتوں میں سے آپ کا ولی، دوست یا نگراں یا سرپرست کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے تمہارا ولی کون ہے، یعنی تمہارے پاس وحی کون سا فرشتہ لے کر آتا ہے؟ جبرائیل سے یہود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. آپ نے فرمایا، ان ولی من الملائکۃ جبریل، فرشتوں میں سے میرا ولی جبریل ہے. یعنی جبریل علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو میرے پاس وحی لاتے ہیں. صرف پوسٹ مین کی طرح پہنچاتے نہیں تھے بلکہ آپ کو سکھاتے بھی تھے. جو قرآن نازل ہو جاتا تھا رمضان المبارک میں پورا کا پورا دوبارہ سنتے بھی تھے. نماز فرض کی گئی تو آپ کو آ کے اپنی امامت میں 2 دن 5 وقت کی نماز پڑھائی بھی. پہلے دن اول وقت میں 5 نمازوں کو پڑھایا، دوسرے دن آخر وقت میں نمازوں کو پڑھایا اور کہا الوقت بین ہذین، کہ یہ جو 2 دن میں نے نماز پڑھائی ہے ان دونوں کے بیچ میں نماز کا وقت ہے ہر 5 نماز کا. ہاں، قرآن نے کہا علمہ شدید القوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم مقرر کیے گئے تھے اللہ کی طرف سے. بہرحال کہا کہ میرے ولی ملائکہ میں سے جبرائیل ہے. وما من نبی الا وهو ولیہ، اور کوئی بھی نبی آئے تو حضرت جبرائیل ہی اس کے ولی رہے. یعنی اللہ کی طرف سے پیغام نبی تک پہنچانے کا کام حضرت جبرائیل ہی کرتے رہے. مسند احمد کی یہ روایت ہے. یعنی اور وہی جبرائیل ہیں جنہوں نے قرآن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو پھر وہ جبرائیل ہی ہیں جنہوں نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97. جب یہود نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے بعد یہ کہا کہ تمہارے پاس جب جبرائیل آتے ہیں تو ہم ایمان نہیں لا سکتے کیونکہ جبرائیل ہم پر عذاب لاتے تھے، وہ ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. یہ ان کا ایک عذر لنگ تھا، یہ محض بہانے بازی تھی ایمان نہ لانے کے لیے. ایک عجیب سی بات، حالانکہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ان کے پیغمبروں کے پاس بھی وحی لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ یہاں قرآن کی طرف نزلہ میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف لوٹتی ہے، یعنی جبرائیل قرآن لے کر تمہارے پاس آئے، تمہارے دل پر اترے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہ اس قرآن کو لے کر روح الامین الروح الامین لے کر آئے، جس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. ہاں، یہ جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں جو حق کے ساتھ، یعنی روح القدس ہیں جنہوں نے قرآن کو آپ پر اتارا، آپ تک پہنچایا. یہاں صرف جبرائیل علیہ السلام پہنچاتے ہی نہیں تھے بلکہ اس قرآن کا مراجعہ بھی کرتے تھے، اس کو پیش بھی کرتے تھے اور اپنی طرف دیے ہوئے سبق کا اعادہ بھی کرواتے تھے. اب یہاں ایک بات ذکر کر کے کچھ سوال اٹھایا بعض روایتیں پیش کر کے کہ ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو آئی جس کا تذکرہ بہت مشہور ہے، بخاری مسلم کی روایت، اور پھر پہلی وحی کے شان نزول کے سلسلے میں اسے بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی جو نازل ہوئی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئی. اس غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے. ہاں، اور پہلی وحی کے نزول کا معاملہ ہوا. ہاں، اب اس سے اور ہم نے اب تک جو دلیلیں جانی، ان دلیلوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وحی کو لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. لیکن کچھ روایتوں کے پس منظر میں کچھ لوگوں نے یہ سوال اور اعتراض اٹھایا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل کے علاوہ بھی کچھ دوسرے فرشتوں نے بعض چیزوں کی وحی کی، قرآن کا کچھ حصہ پہنچایا، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ قرآن کا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے میں بعض آیتوں یا صورتوں کے سلسلے میں حضرت جبرائیل کے ساتھ ساتھ دوسرے فرشتے بھی شریک رہے. جیسے اس بات پر یا اس اعتراض کی بنیاد 2-3 روایتیں جو ہیں اس کا میں تذکرہ کروں کہ صحیح مسلم کی حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے جو ہم نے فضائل کے باب میں
اس کے آمن رسول کے آغاز میں بھی پڑھی اور سورہ فاتحہ کے ضمن میں بھی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، کہ اچانک آپ نے اوپر سے ایک تیز آواز سنی۔ جبرائیل نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کو بتایا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جسے کھولا گیا، اس سے پہلے اس دروازے کو کبھی کھولا نہیں گیا تھا، اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ ابشر بنورین قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، کہ اس دو نور کی آپ بشارت قبول کیجئے، اس پر خوش ہو جائیے جو آپ کو دیے گئے، اور آپ سے پہلے کسی نبی کو وہ دو نور نہیں دیے گئے۔ وہ دو نور، دو روشنیاں کیا ہیں؟ ایک فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ، اور ایک خواتیم سورۃ البقرہ یعنی جس کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں آمن الرسول سے آخر تک۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یہ دو نور ہے، وَلَن تَقْرَأَ حَرْفًا مِّنْهُمَا إِلَّا أُوتِيتَهُ، کہ اس میں سے کسی بھی حرف کو آپ پڑھیں گے تو اس کا عوض اور بدلہ آپ کو دیا جائے گا۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جبرائیل کے علاوہ یہ جو فرشتہ جس کے بارے میں حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ دروازہ پہلی مرتبہ کھلا، اور تفصیلی روایت میں یہ ہے کہ یہ فرشتہ بھی پہلی مرتبہ زمین کی طرف اتر رہا ہے۔ وہ جو فرشتہ آیا اور دو نوروں کی بشارت دی، تو بظاہر کچھ لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ سورہ فاتحہ کا آخری یہ حصہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل کے علاوہ یہ آنے والا فرشتہ لے کر آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور اس کی ان دونوں آیتوں کی بشارت دی۔ اسی طریقے سے حضرت ابی بن کعب کی جو روایت ہے کہ میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل اور میکائیل آئے، جبرائیل علیہ السلام میرے دائیں اور میکائیل علیہ السلام میرے بائیں کھڑے ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا اے محمد قرآن کو ایک حرف پر پڑھیے، یعنی ایک قرأت پر پڑھیے، تو میکائیل نے کہا کہ استزیدو، ان سے اور زیادہ طلب کیجئے، تو میں نے کہا زدنی، کہ اور زیادہ کیجئے۔ پھر انہوں نے 3 حرفوں پر یعنی 3 لغات پر اسے پڑھایا۔ پھر میکائیل نے کہا کہ اور زیادہ کرو، تو میں نے کہا کہ مجھ کو اور زیادہ بتائیے، تو پھر انہوں نے 7 حرفوں تک یعنی 7 لغات یا قرات تک اس کو بڑھا کر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا، اور آپ نے فرمایا پھر اس کے بعد کہ اسی طرح حضرت انہوں نے مجھ کو 7 حروف پر یعنی 7 قرات یا لغات پر پڑھایا، اور ہر قرات یا ہر لغت جو ہے کافی ہے، شافی ہے۔ یہ بھی بڑی مشہور روایت ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے یہ خیال پیدا ہوا کہ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ آسمان سے اترنے والے فرشتے نے آمن الرسول کی آخری 2 آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کی، اسے وہ لانے والا ہے جبرائیل کے علاوہ۔ اور اس سے دوسری روایت سے کچھ لوگوں کو یہ گمان گزرا کہ قرآن کے پہنچانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ یہاں میکائیل علیہ السلام بھی شریک ہیں، لیکن ان دونوں کا پر غور کریں تو جواب خود روایت میں موجود ہے کہ پہلی روایت میں جو تذکرہ کیا گیا کہ آمن الرسول کی بشارت دینے کے لیے، فاتحۃ الکتاب اور آمن الرسول کی بشارت دینے کے لیے جو فرشتہ آیا اس نے محض بشارت دی۔ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس نے آمن الرسول سے آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر پہنچایا، پڑھ کر سنایا اور کہا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ اس میں ایسا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ آیتیں بھی یا تو یہ مانیں کہ حضرت جبرائیل نے دنیا میں جب نزول کیا اس کو اگر پہنچایا تو حضرت جبرائیل نے پہنچایا، ورنہ معراج کی حدیث میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے صحیح مسلم کی روایت میں، جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جب آپ معراج میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلام آپ کو حاصل ہوا، اللہ نے اس شرف سے نوازا، تو 3 تحفے اللہ کی طرف سے دیے گئے، جس میں سے نماز اور شرک نہ کرنے والے امتی کی معافی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آپ کو عطا کی گئی۔ یعنی ہم وہاں اگر دیکھیں تو یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ عطا کیا، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ نے وہاں دیا ہو اور پھر دنیا میں جبرائیل علیہ السلام بھی حسب ضرورت اسے لے کر آئے ہوں۔ لیکن اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہ فرشتہ جو جبرائیل کے علاوہ آسمان سے اترا، انہوں نے قرآن کی یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، نہیں، بلکہ ان 2 آیتوں پر بشارت دی، خوشخبری دی، بس وحی نہیں کی۔ دوسری روایت میں حضرت میکائیل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو آئے تو دراصل
ان کے مکالمے ہوئے، اور اس سلسلے میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تعلیم دی۔ تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو کچھ قرآن سے متعلق تعلیم دینے یا اس کی قرأت اور اس کے لہجوں سے متعلق تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، جس کو حروف قرآن 7 احرف کہا جاتا ہے، اس کے متعلق حضرت میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کے بعض معاملے میں معاونت کی کہ آپ اور زیادہ کیجئے اور زیادہ کیجئے۔ انہوں نے بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی وحی نہیں کی، جو وحی یا قرآن کی تعلیم تھی وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی انجام دی۔ اس سلسلے میں ایک دو اور روایتیں تذکرہ کی ہے کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور یہ کہا، یا فلاں فرشتہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ اگر ان روایتوں کو ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ وہ قرآن سے ہٹ کر ہے، قرآن سے ہٹ کر کچھ چیز اگر کوئی فرشتہ لا رہا ہے تو یہ دوسرے قسم کی وحی یا دوسرے قسم کا پیغام ہوا، یہ قرآن یا شریعت کی شکل والا معاملہ نہیں ہوا، اگر ہم اس کو مانیں بھی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہاں قابل ذکر انہوں نے یہ بیان کی کہ ابھی ہم نے جو حدیث پہنچی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ندا دیتے ہیں فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس بندے سے، پھر آسمان میں ندا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے لہٰذا تم بھی محبت کرو۔ یہاں میں رک کے پھر سے ایک پہلے دہرائی ہوئی بات کو ایک مرتبہ اور دہراؤں کہ اگر آپ اور ہم یا دنیا کا کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے نزدیک محبوب بنے، ہر دل عزیز بنے، تو صرف اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو نہیں۔ یہاں معاملہ الٹا ہے۔ منافقین صفت آدمی یا ہمارے ہاں جو کئی چہرے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، فلاں کے سامنے فلاں کے اعتبار سے فلاں کے ساتھ، ایک آدمی حق پر ہے ایک آدمی باطل پر ہے، دونوں کے سامنے ان کی حوصلہ افزائی اور واہواہی کرتے ہیں، یہ بھی خوش رہے وہ بھی خوش رہے، شیخ بھی خوش رہے شیطان بھی ناراض نہ ہو۔ ایسا کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میں بڑی چالاکی کر رہا ہوں، وہ چالاک نہیں ہے۔ مومنوں کو منافقین نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کہ یہ بے وقوف لوگ، احمق لوگوں نے جس طرح ایمان لایا کیا ویسے ہم بھی ایمان لے آئیں؟ یعنی منافقین صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہی لوگ بے وقوف اور احمق ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو دو منہیں چار منہیں ہوتے ہیں نا، یہ بے وقوفی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چالاک سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں معیار وہی بنا ہوا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور آپ یہ خاص طور سے غور کریں کہ جو اس قسم کا آدمی ہوتا ہے یا جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کسی کے دل میں عزت نہیں رہتی، اور جو اصول پسند ہوتا ہے، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ کے دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی اور واضح مثال ابھی ہم نے اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں پڑھی کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ہر محبت اور ہر ایک کی رضامندی کو رد کر دیا، قربان کر دیا، باپ کی، وطن کی، خاندان کی، سب کو قربان کیا، اور پھر جو اولاد بیوی ملے بھی تو حکم ہوا ان کو چھوڑاؤ، مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑائے، حکم ہوا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو، چلا دی، چل نہیں سکی الگ بات ہے، قد صدقت الرؤیا کی صدا کے بعد کہ آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ لیکن یہاں غور کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو خوش کیا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ساری مخالفتوں کو جھیلا، تو نتیجے میں آج حضرت ابراہیم پوری دنیا کی محبوب شخصیت ہے۔ نصارہ ہی نہیں، یہود ہی نہیں، مشرکین مکہ بھی، اور سارے کے سارے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک کا محبوب بن گیا بندہ تو نتیجے کے طور پر سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو لوگوں کی محبت حاصل کرنا نہ ہمارا کام ہے، نہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے کہ آپ سب کو حاصل کرو۔ امام شافعی، بڑا اچھا قول امام شافعی کا قول ہے ان کی طرف منسوب، کہ لوگوں کی رضا اور خوشنودی ایسی چیز ہے کہ نہ آپ اور ہم یا کوئی انسان اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو خوش کریں، اور نہ یہ چیز آپ کو حاصل ہو سکتی ہے، نہ آپ کو اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ایسا کرو،
ایسا حکم نہیں ہے کہ لوگوں کو خوش کرتے پھرو، اور نہ ہی آپ اس کو اگر بہت کوشش بھی کر لے تو دنیا کے سارے لوگوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ہم کو حکم بھی دیا گیا ہے اور یہ ہمارے لیے ممکن بھی ہے۔ کتنی پیاری بات کہی، اللہ کو خوش کیجئے، اللہ کو اپنا محبوب بنائیے۔ اگر اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا تو جبرائیل کو حکم دے گا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبرائیل آسمان میں بولیں گے، 7واں آسمان، 6واں، 5واں، اور ہوتے ہوتے دنیا تک یہ صدا آئے گی، اس کے اثرات آئیں گے اور دنیا میں آپ مقبول اور ہر دل عزیز بن جائیں گے۔ یہ ہے محبت محبوب بننے کا صحیح راستہ، لیکن اس راستے میں ابتدا میں کٹھنائیاں، مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، گزرنا پڑتا ہے مشقتوں سے، جس کے لیے چھوٹے موٹے دل والے، چھوٹے موٹے جذبے والے تیار نہیں ہوتے اور ان کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ وہ شیطان کے چکر میں شارٹ کٹ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی لوگوں کو خوش کر لیں اور اللہ کو بھی خوش کر لیں، جو ممکن بات نہیں ہے۔ بہرحال یہاں جو بات بیان کرنا چاہتے ہیں اس روایت کے تناظر میں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی ندا دیتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ روایت بخاری وغیرہ میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ۔ یہاں محل استشہاد یہ ہے، بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے آسمان میں بسنے والی مخلوق ہے، اہل سما، اہل آسمان کے فرشتوں کی طرف بھی حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وحی لے جا رہے ہیں۔ تو دنیا میں بھی حضرت جبرائیل وحی لانے کے مکلف ہیں پیغمبر تک، اور فرشتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت جبرائیل ہی پہنچاتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے اور بعض دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ وحی کے لانے سے متعلق بات بیان کی گئی، جس کے مکلف یا موکل، یعنی جس کام کا ذمہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے۔ دوسری چیز کا بارش اور بارش کے تصرفات، کہاں بارش ہو، کتنی بارش ہو، کب نہ ہو، کب تیز ہو، کب آہستہ ہو، کب رمجھم ہو، کب موسلا دھار ہو، کب طوفانی بارش ہو، اور کہاں ہو، کتنی ہو، یہ ساری چیزیں کچھ فرشتوں کے سپرد ہے۔ کہہ رہے ہیں یعنی بارش کہاں ہو، کتنی ہو، اور کون سی زمین سیراب ہو، کس کھیتی کا پانی ہو جائے اور کہاں پانی بھر جائے، کہاں بہہ جائے، یہ ساری تفصیلات یہ کچھ فرشتوں کے سپرد کی گئی۔ کہا وَهِيَ وَظِيفَةُ میکائیل، یہ کام حضرت میکائیل علیہ السلام کا ہے۔ فرشتوں میں سے دوسرے فرشتے جن کے نام کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا قرآن و حدیث میں میکائیل ہیں۔ چنانچہ معجم طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا علی ای شیء میکائیل، میکائیل کس کام پر مامور ہے؟ فقال علی النبات والقطر، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ نباتات اور بارش پر، یعنی پانی برسانے اور اس سے جو فصل وغیرہ اگتی ہے، کھیتی باڑی میں جو پانی پہنچتا ہے، اس کام پر حضرت میکائیل علیہ السلام مامور ہے۔ بعض آثار میں، اقوال میں، صحابہ اور سلف کے اقوال میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ ما من قطرۃ تقع من السماء الا ومعها ملک یضعها حیث امر، کہ آسمان سے گرنے والا کوئی ایک قطرہ بھی ایسا نہیں ہے مگر اس قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے اس قطرے کو وہیں گراتا ہے جہاں گرانے کا اسے حکم ہوتا ہے۔ اب اس اثر کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے بہت سارے اعوان اور مددگار ہیں جو بارش کے قطرے قطرے کو گویا اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تنظیم کرتے ہیں، کب کہاں کتنا گرے، یہ کہنا چاہتے ہیں ان آثار کے ذریعے سے۔ چنانچہ بارش برسانا حضرت میکائیل اور ان کے معاون فرشتوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد یہ کام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بارش کے اتارنے کے ساتھ ساتھ زمین کی نشو و نما یا اس میں پودے اور پیڑ پودے اگانا، یہ بھی ان فرشتوں کی ڈیوٹی اور کاموں میں شامل ہے، یہ کام بھی ان کے سپرد کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ بارش برسانا اور کہاں بارش برسائی جائے تو اس سے کھیتی یا پودے اگیں گے، فصل آئے گی، کتنی آئے گی،
اس کام کو انجام دینے کے لیے یہ فرشتے مقرر ہیں۔ اس بات پر دلیل دیتے ہوئے مسلم شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بینما رجل بفلات من الارض، بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک بیاباں میں، زمین کے ایک جنگلاتی علاقے میں، بیاباں میں آدمی ایک موجود تھا، فسمع صوتا فی صحابہ، تو اچانک اس نے بدلیوں کے اندر ایک آواز سنی، بادلوں میں آواز سنی، اسقے یا اسقا حدیقۃ فلان، اس آواز میں کیا کہا گیا کہ فلاں فلاں آدمی کے باغ کو تم سیراب کرو۔ بادل سے کوئی کہہ رہا ہے، بادلوں میں آواز آ رہی ہے اور یہ زمین پر کھڑا ہوا آدمی بیابان میں سن رہا ہے کہ فلاں کی کھیتی کو تم سیراب کرو، مطلب وہاں جا کے برسو۔ ہاں، چنانچہ وہ جو بدلی تھی، بادل تھا، وہ ایک طرف بہنے لگا، ہاں، ایک ناحیے میں، ایک کنارے کی طرف بہنے لگا، ہاں، اور ایک حرہ نے پہاڑی پر وہ بارش ہونے لگی، برسنے لگا۔ وہ بادل ایک طرف ہوا اور ایک پہاڑی پر، حرہ کا لفظ ہے کالی پہاڑی کو، پتھریلی زمین کو، پتھریلے پتھر کو حرہ کہتے ہیں، ہاں، تو ایک پتھر پر اس بارش برسنے لگی، اور جب اچھی طریقے سے بارش ہوئی تو وہاں کچھ نہریں تھیں، نالیاں اور نہریں، جس میں تیزی سے پانی بہنے لگا، اور پورا کا پورا پانی جو ہے، جو بارش کے ذریعے سے اس پہاڑی پر گر رہا تھا، پتھریلی زمین پر گر رہا تھا، وہ اس نہر میں جمع ہو کر تیزی سے ایک طرف بہنے لگا۔ تو آدمی جس نے اس آواز کو سنا تھا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ بہنے والے پانی کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے، اور اس پانی کو جو نہر سے بہہ کر اس کے کھیتوں میں آ رہا ہے، کھیتوں کی طرف آ رہا ہے، اس پانی کو سلیقے سے وہ کھیت میں مختلف سمتوں میں بہانے لگا، ہاں، اس کے راستے بنانے لگا اپنے پھاوڑے کے ذریعے سے، اس طرح سے کہ پانی کھیت کے مختلف حصوں تک پہنچے۔ تب اس آدمی نے، جس نے بادل سے آواز سنی تھی، اس کھیت والے آدمی سے سوال کیا، یا عبداللہ مسمک، اے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے۔ جو نام اس نے بتایا وہ وہی نام تھا جو اس شخص نے بادلوں میں گرجنے والی آواز سے سنی تھی۔ تو اس نے کہا، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے تم مجھ سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کھیت والے آدمی نے اس سے پوچھا، تو اس شخص نے، اجنبی شخص نے جواب دیا کہ میں نے بادل میں ایک آواز سنی تھی، جو بادل میں نے آواز سنی اور جو بات سنی، تو اسی بادل کے برسنے کے بعد یہ پانی برسا اور تمہاری کھیتی میں آیا، اور تم اس کو اپنے کھیت میں پھیلا رہے ہو۔ اور وہ بادل کہہ رہا تھا، اسقے حدیقۃ فلان، کہ فلاں کے باغ کو تم سیراب کرو، اور اس نے جو نام لیا وہ تمہارا ہی نام تھا۔ فما تصنع فیہا، تو مجھ کو یہ بتائیے اللہ کے بندے کہ آپ یہ جو کھیتی کرنے کے بعد فصل وغیرہ اگتی ہے، اس کے سلسلے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اما اذ قلت ھذا فانی انظر الی ما یخرج منھا، جب تم نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، میں بیان کر دیتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس زمین سے کتنی پیداوار نکلتی ہے، اور پھر میں اس میں کا ایک ثلث، ایک تہائی، جس کو ہم 1/3 کہتے ہیں، 1/3 جو ہے میں اسے صدقہ کر دیتا ہوں، گویا غربا، مساکین اور ضرورت مندوں میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ وآکل، اور میں وآکل وعیالی ثلثاً، اور میں اور میرے اہل و عیال ثلث یعنی 1/3 کھاتے ہیں۔ وارد فیہا ثلثہ، اور 1/3 کو میں پھر سے اس میں کھیتی میں دوبارہ فصل اگانے کے لیے لگا دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہاں، اس حدیث میں محل استشہاد یا ہمارے درس سے متعلق بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے نام لے کر آواز دے رہے ہیں بادلوں کو کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرو۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو بارش برسانے پر مامور کیا ہے، ان کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کے باغ میں جو ہے سیرابی ہونا چاہیے، اور اس سے اس کی ایسی ایسی فصل اگنی چاہیے۔ تو گویا
دوسرے لوگوں کے کھیت سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان فرشتوں نے ایسا انتظام کیا کہ بارش یوں برسے کہ فلاں کے کھیت میں جائے اور اس پانی کے ذریعے سے وہاں کھیتی باڑی پھلے پھولے لہلہائے۔ یہ دوسرے نمبر پر حضرت میکائیل علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے تذکرہ کیا زجر السحاب، بادلیوں کو ہانکنا۔ گویا یہ اس لیے یہاں ذکر کیا کہ چونکہ بادل اور بارش برسانے کے مامور حضرت میکائیل ہیں اور ان کے معاونین ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بارش کی بادلوں کو ہانکنے کا کام ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے معاون فرشتوں کا ہی کام ہوگا۔ اور اسی میں وہ روایتیں بھی مذکور ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بجلی کی کڑک اور رات کا سبب بنتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے ابو القاسم ہمیں بتائیے رعد کے بارے میں، جس کا ترجمہ ہم کڑک کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ملک من الملائکہ مؤکل بالسحاب، کہ اے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے سپرد بادلوں کو کیا گیا ہے، اس کے ساتھ آگ کے کچھ کوڑے ہیں جس کے ذریعے وہ جہاں چاہتا ہے بادلوں کو ہانکتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز کون سی ہوتی ہے جو ہم سنتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدلیوں کو ہانکنا اور ڈانٹنا ہے۔ جب یہ فرشتے بادلوں کو ہانکتے ہیں تو ان کو ڈانٹتے ہیں تو یہ اس کی آواز نکلتی ہے جس کو ہم سنتے ہیں۔ تو انہوں نے یہود نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ رعد کہہ رہے ہیں صاحب مذکرہ کہ میکائیل علیہ السلام جو بارش کے کام پر بدلیوں کے مقرر ہیں، ان کے معاونین میں سے ایک معاون ہے اور یہ ان معاونین میں سب سے عظمت والے ہیں، اور یہ کام جو وہ انجام دیتا ہے یہ بہت ہی اہم کام ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے زمین سیراب ہوتی ہے اور دنیا کو پانی ملتا ہے جس سے لوگوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر انہوں نے جس فرشتے اور اس کے کام کا ذکر کیا وہ ہے النفخ فی الصور، سور میں پھونک مارنا۔ یہ کام حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد ہے، جیسا کہ روایتیں تو موجود ہے لیکن بعض حضرات کا اس سلسلے میں کلام ہے محدثین اور علماء کا کہ یہ سور پھونکنے والے فرشتے کا تذکرہ جن حدیثوں میں ہے اس میں نام نہیں ہے، اور جس میں نام ہے وہ حدیثیں محل نظر ہیں، وہ متکلم فی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ منقول ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق الصور، جب اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کی تخلیق سے، ان کو پیدا کرنے سے فارغ ہوا تو اللہ نے سور پیدا کیا اور اسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا، ان کو دے دیا۔ چنانچہ وہ سور کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنی نگاہوں کو عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں اس کا حکم دیا جائے۔ یہ روایت اور لمبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی جملے مروی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے آرام حاصل کروں، کیف انعم، میں کیسے راحت پاؤں، آرام پاؤں، جبکہ صاحب قرن، یہ سینگی والا یعنی سور والا جس کو سینگی کہتے ہیں، پھونکنے جس میں پھونکا جاتا ہے، کہ صاحب قرن نے قرنوں کو اپنے منہ میں لگا رکھا ہے اور وہ اس اجازت کا منتظر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہے، حکم اور اجازت کہ کب اسے اس سور میں پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ یہ پھونک مار دے، وہ یہ پھونک مارے گا تو اس کی وجہ سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد صاحب مذکرہ کہتے ہیں کہ یہ جو سب پیچھے گزرے ہوئے وظائف کا ہم نے ذکر کیا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 کاموں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ان 3 کاموں میں پہلا کام جو ہے وہ حیات الارواح سے متعلق ہے، روحوں کی زندگی۔ پہلا کام ہم نے وحی کے نزول کا جانا، وحی کے ذریعے سے روحوں کی زندگی ہوتی ہے، اس سے حیات الارواح ہوتی ہے۔ دوسرا کام جو بارش کا ذکر ہے اس سے حیات الاجساد، جسموں کی زندگی ہوتی ہے۔ انسانوں کا جسم بھی اسی سے نشو و نما پاتا ہے، حیوانات کا، پرندوں کا، بلکہ نباتات کا، پیڑ پودوں کا بھی جو ہے بڑھنے کا کام یا ان کی نشو و نما کا انحصار اسی پر ہے، بارش کے قطرات اور بارش کے پانی پر۔ تیسری چیز حیات الآخرہ، آخرت کی زندگی جو سور کے دوسری مرتبہ پھونکے جانے کے بعد شروع ہوگی۔
تو ان کاموں کا جو ہم نے تذکرہ اور فرشتوں کا ذکر کیا، ہاں، ان فرشتوں کے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، اگر وہ روایت صحیح ہو، ہاں، یہ تین فرشتے جو ہیں یہ کسی نہ کسی شکل میں زندگی کے کاموں پر مامور ہیں. اسی لیے یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسروں فرشتوں کے مقابلے میں زیادہ اونچا مقام اور عظمت عطا کی ہے، کیونکہ ان کے اندر فرشتوں کی قیادت اور سرداری کا مادہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے. اور کاموں میں جتنے بھی کام ہیں فرشتوں کے، ان کاموں میں اہم ترین اور عظیم ترین کام ان کے سپرد کیے گئے ہیں. اس لیے ان تین فرشتوں کو رؤساء الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے سردار. حاضرین گرامی، اس کے بعد یہاں سے شیخ نے بندوں کے لکھے جانے والے اعمال سے متعلق گفتگو چھیڑی ہے، اور اس ضمن میں کئی جزئیات کا تذکرہ کیا ہے. پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ ان تفصیلات کو میں چھوڑ دوں، بیان نہ کروں، لیکن جب پڑھنے کے بعد غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں کی بعض جزئی تفصیلات ایسی ہے جو انسان کے ذہن و دماغ میں یا بعض معترضین کی طرف سے سوال کی شکل میں سامنے آ سکتی ہیں. اس لیے کم سے کم معلومات کے اعتبار سے اس سے گزر جانا چاہیے. اس میں بعض چیزیں جیسے مثال کے طور پہ کہ اگر ایک آدمی کافر ہے تو لکھنے والے فرشتے اس کے عمل کو لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں، قیامت کے دن تو ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تو لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں. ہاں، اسی طریقے سے وہ کام یا وہ باتیں، جیسے مثال کے طور پہ میں سو رہا ہوں، میں نے ایک جملہ کہا، فرشتے سب چیزیں لکھتے ہیں، تو کیا وہ باتیں بھی لکھتے ہیں جس کا نہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، یا اسے چھوڑ دیتے ہیں؟ ایسی کچھ تفصیلات بیان کر کے بڑی پیاری گفتگو کی ہے، اگرچہ سرسری طور سے، لیکن ہم ان کو بیان کریں گے. اور اسی لیے اگرچہ کہ اس کی ابتدائی حصے کو میں ابھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن بہتر ہوگا کہ کتابت اعمال سے متعلق پوری گفتگو مربوط ہو. اس لیے انشاءاللہ اسے آئندہ درس میں ہم تذکرہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان اور علم کی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.